آپ نے تو مذہبی طبقے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میں ایک تو پہلے یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ مذہبی طبقہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کے گھر کے اندر دین ہے، یا جو با پردہ ہوتے ہیں ان کو مذہبی کہتے ہیں آپ، یا جن کے گھر میں مفتی علامہ مولوی ہوں وہ مذہبی ہیں؟ مذہبی طبقہ کیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں تمہیں ہم بیڈمنٹن کورٹس بنا کے دیں گے، ہم تمہیں ٹیبل ٹینس جو ہے وہ روم بنا کے دیں گے، ہم تمہیں جو ہے ٹینس کورٹ بنا کے دیں گے. آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. بھائی جب مرد اتنے برے ہیں تو آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر. آپ اس پارک میں جائیں، آپ اس مارکیٹ میں جائیں جہاں صرف خواتین، کہ حشر والے دن انگلیاں گواہی دیں گی کہ میرے رب اس نے ہم سے یہ کام کروایا. آنکھیں گواہی دیں گے میرے رب یہ اس کا نفس ہمیں کہتا تھا کہ فلاں جگہ آنکھیں گاڑ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. پاؤں بتائیں گے کہ یہ ہمیں اس کا نفس کہتا تھا کہ اس جانب چل. تو جسم تو میں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے نا، صحیح. تو حساب بھی تو ویسے ہی دینا ہے. السلام علیکم، محمد جنید آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا بیزی تھے. اچھا، آج ہم آئے ایک ڈیفرنٹ ایشو نہیں ہے، ایک نارمل ایشو جو ابھی ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی ہے، حقوق کے اوپر ہی بات کرتے رہتے ہیں. اکثر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے پاکستان کراچی کے حقوق کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ جیسے کہ 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کا دن ہے، تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ خواتین کے حقوق کے لیے کیا بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ مختلف قسم کی ریلیاں، احتجاج، یا سمجھ لیں کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر آ رہی ہیں احتجاج کرنے کے لیے. تو کیا آپ بھی جائیں گے 8 مارچ کو کسی ریلی میں، یا کہیں کا پروگرام آپ نے بنایا؟ جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق کیا ہے پہلے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم اپنے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ تقریباً جگہوں پر ہے جہاں پر مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ زیادہ ہے. اور جہاں مذہبی سوچ نہیں ہے وہاں واقعی یہ پرابلم ہے کہ وہ خواتین کو وہ عزت نہیں دیتے جو اسلام پسند دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حقوق کسی کے بھی ہو، اس کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے. میں تو اس کا حامی ہوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میں تو بھرپور کوشش کروں گا کہ 14 فروری کو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے مطلب میں آواز بلند کر سکتا ہوں وہ آواز بلند کروں. 14 فروری؟ سوری، 8 مارچ. 8 مارچ یہ آپ نے اچھا یاد دلایا، کیونکہ 14 فروری کو بھی جو ہے ہم نے ڈاکٹر صاحب 14 فروری ڈاکٹر صاحب کے ذہن سے ابھی تک اتری نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس میں بھی ہم نے ایک کیمپین رن کی تھی، اور اس میں بھی ہم نے حقوق کی بات کی تھی کہ ہم نے اس کو یہ رکھا تھا کہ 14 فروری جو ہے وہ ہم جو ہے پاکستان میں یعنی کہ سوشل جسٹس کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ کیمپین چلائیں گے. تو وہ ہم نے چلایا تھا اس سال، الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو وہ ذہن میں تھا. آپ نے جب اسٹارٹنگ کے اندر یہ بات کہی کہ مذہبی طبقہ جو ہے عورتوں کو حقوق زیادہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو مذہبی طبقہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر ابھی جیسا کہ دیکھیں ٹرینڈ چل رہا ہے نا، میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ بالکل آپ نے تو مذہبی طبقے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میں ایک تو پہلے یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ مذہبی طبقہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کے گھر کے اندر دین ہے، یا جو با پردہ ہوتے ہیں ان کو مذہبی کہتے ہیں آپ، یا جن کے گھر میں مفتی علامہ مولوی ہوں وہ مذہبی ہیں؟ مذہبی طبقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں عورتیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ با پردہ نہیں ہیں، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اتنے حقوق ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اتنی عزت ان کو مل رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی فیملی میں کوئی مولوی یا مفتی ہوگا یا مذہبی گھرانہ ہوگا، لیکن ان کی تربیت یا باشعور یا پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ وہ خود اپنے عورتوں کو وہ حقوق دے رہے ہوتے ہیں، وہ عزت رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں کسی مولوی کے گھر میں نہیں دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مولویوں کے یہاں. تو آپ مذہبی جو کہہ رہے ہیں، آپ مذہبی لفظ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مراد کیا مذہبی لوگوں سے آپ کی؟ دیکھیں جنید بھائی، آپ نے مطلب میرے حساب سے بہت ہی عمدہ سوال رکھا ہے.
اور کہ اس بات کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی لوگوں سے کیا مراد ہے. ہاں تو مذہبی لوگوں سے مراد جو لیا جاتا ہے عمومی اعتبار سے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی ہے, ہاں یا جو مسجد جا رہا ہے, یا جس کی جو عالم دین بنا ہوا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا جو اپنی بیوی کو بہت سخت پردہ کروا رہا ہے. تو عموماً ان لوگوں کو جو ہے وہ مذہبی کہا جاتا ہے عمومی اعتبار سے. عمومی اعتبار سے, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں دینی اعتبار سے دیکھوں, یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے. دین کہتے ہیں کہ نظام مملکت میں مخلوق کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے, اس کا ایک اسٹرکچر ہو اور اس سسٹم کیسے چلایا جائے گا, رول آف بزنس. تو وہ صرف اسلام ہی دیتا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. مذہب بنیادی طور پہ ایک نظریہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے ان چیزوں کو صحیح سے وہ نہیں کیا ڈفرینشیٹ, تو مذہب جو ہے وہ, تو میں بھی خود اپنے اس الفاظ کو درست کر لیتا ہوں, دینی لوگ. تو دینی لوگ کی تعریف وہ ہے کہ ایسے گھرانے, ایسے لوگ جو اسلام کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور اس کے تحت ہر ایک کے حقوق کو تحفظ دیتے ہیں, تو وہ دینی لوگ ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دینی لوگ آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیوں کی شکل میں نظر آئیں. وہ دینی لوگ آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی خاص گیٹ اپ میں نظر آئیں. تو دینی سے مراد یہ ہے کہ جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان تمام حقوق, یعنی اسلام کے حقوق, اسلام بنیادی طور پر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس آپ فنڈامنٹل رائٹس کی جو میں ایک چیز کہوں کہ آپ اس کا اندازہ یہاں کریں یہاں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر راہ چل رہے ہو اور کوئی پتھر نظر آ جائے, ٹھیک ہے, تو اسے رستے سے ہٹا دو. اس کو بھی انکریج کرنے کے لیے 10 نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تمہیں 10 نیکی دے گا. اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر مخلوق کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے, کیونکہ سڑک تو ہر ایک کے لیے, تو عمومی اعتبار سے ہر ایک سڑک پہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ صاف ستھری جگہ ہے. تو اب اگر کوئی بے دھیانی میں کوئی ایسے پتھر پڑا ہو جو نوکیلا ہو, بے دھیانی میں پاؤں پڑ جائے تو اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ تکلیف, یہ کنکر, یہ کانٹے, یہ تو کسی جانور کو بھی چبھ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کو مانتا ہو صرف اس کے رستے سے ہٹاؤ. ٹھیک ہے. تو اسلام بنیادی طور پر مخلوق کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اور اسلام کی جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں ایک شخص دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے تو اسلام میں ایسا معاشرہ جمہوری معاشرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب میں آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا تو ظاہر ہے کہ آپ بھی میرے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو اسلام آپ کو یہ دیکھیں کہ زیادہ تر آپ کو کس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام کے اندر کہ بیٹیوں کی حرمت کتنی ہے, کہ اگر کسی فیملی کے اندر کچھ ڈسپیوٹ ہو بھی جائے اور بیچ میں جو ہے وہ بیٹی آ جائے یا ماں آ جائے تو مرد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باپ کسی مسئلے پہ ناراض ہو لیکن بیٹی سامنے کے کھڑی ہو جائے تو باپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو دینی لوگ ہیں ان کی, کیونکہ وہ دینی لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت کے معاملے میں تم نے بالکل بھی زیادتی نہیں کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کے آخری الفاظ میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ دیکھو عورتوں کے حقوق کے معاملے سے اللہ سے ڈرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو حقوق سب کے متعین ہیں, سارے کے سب کے حقوق, چاہے مرد ہو یا عورت, حقوق سب کے ہیں, برابر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب کا کام کیا ہے کہ اس حقوق کو پروٹیکٹ کریں. جب میں دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کروں گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ریفلیکشن تو میری زندگی میں آئے گا نا. صحیح ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ ملٹی ڈائمنشن اپروچ رکھتا ہے. صرف ایک نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب میں نے عورتوں سے کہہ دیا اپنے جہاں چاہو جیسے چاہو کھلو گھومو پھرو, کھل کے گھومو پھرو, میں نے تو اتنا حق دے دیا. تو یہ آپ نے تو حق دے دیا, لیکن اگر عورتیں ایسے باہر جاتی ہیں تو دوسروں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ
دوسرا جب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مختلف قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر کسی اسلام میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر تم کوئی ایسا کھانا کھاتے ہو جس کی خوشبو پڑوس میں جائے اور پڑوسی وہ کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسے کھانے کو بھی نہ بناؤ, یا ایسے بناؤ کہ اس کی خوشبو نہ جائے کہ اس کا دل خراب ہو کہ میں یہ نہیں کھا سکتا. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر عورت آپ اس کو کہیں کہ بھئی جیسے چاہو گھومو پھرو, تو جب لوگوں کی نظر پڑے گی کسی کی نظر, تو ان کے دل بھی تو خراب ہوں گے. ان عورتوں کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کچھ لے کر آتے ہوں. صحیح ہے. مطلب کسی کا نظریہ, کسی کا دیکھنے کا انداز کا تو ہمیں نہیں مختلف ہو سکتا ہے. تو لیکن ایک دین میں ایک لائن ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ عورت کو, عورت ہو یا مرد, عورت یا مرد, دین میں یہ نہیں ہے فرق. یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ دین میں یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق الگ ہے, مردوں کے حقوق الگ ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں, میں حقوق کی بات نہیں, مطلب ایک چیز دین نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو اس لباس تک یا ایسا لباس پہن کے باہر آنا چاہیے, عورت ہو یا مرد, عورت یا مرد, دونوں کے لباس کیا ہوئی ہے کہ دونوں کا لباس. دیکھیں ان پردہ کیا بتایا, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے نا عورتوں کے لباس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. مرد اپنے لباس کے, میں اگر بے ڈھنگے لباس میں پھر رہا ہوں تو ہمارے پہ بھی وہی مطلب وہی بات مجھ پہ بھی ہوگی, آپ پہ بھی آئے گی. بالکل. مطلب یعنی کہ آپ کو بھی کھلا ڈلا چھوڑا نہیں ہے بیگم نے کہ باہر جا کے جیسے مرضی جیسے چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے. مطلب جو سختی مرد عورت کے اوپر رکھ سکتا ہے وہی حکم عورت مرد کے لیے بھی دے سکتی ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اپنی عورت سے کہوں جاؤ گھومو پھرو تو دوسروں کو دوسروں کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو اگر میں بھی اسی طریقے سے گزروں عورتوں کے درمیان سے, ٹھیک ہے نا, میں تھوڑا سا حلیہ بھی ایسا عجیب غریب ہو یا میں ایسے حلیے میں ہوں جس سے عورتوں کو رغبت ہو, تو میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں. تو دونوں سائیڈ ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ وہ مرد جو ہے اسلام میں صحیح معنوں میں جو سب سے زیادہ حقوق ہے نا, سب سے زیادہ حقوق وہ خواتین کے, اگر آپ میزان میں تولیں گے اچھا تو خواتین کے حقوق زیادہ ہیں اور مردوں کے کم ہیں. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ تم جتنی چاہے اپنی والدہ کی خدمت کر لو, تمہاری پیدائش کے وقت کی ایک تکلیف کے برابر بھی وہ خدمت نہیں ہے. اور جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے جو یعنی سارے اعمال اس وقت ہی قبول ہوں گے, یعنی کہ ماں کے قدر جنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اعمال اس وقت ہی قبول کرے گا اللہ جب تم نے اپنی ماں کے ساتھ انصاف کیا ہو, اس کی خدمت کی ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دینی بھائی ہوگا, دین اسلام پہ چلنے والا ہوگا, تو کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اصول کا تعین کر دیا گیا کہ اگر تمہارا ذہنی سیٹ اپ صحیح نہیں بن رہا اپنی بیوی کے ساتھ, تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے وارن کرو کہ بھئی نہیں بن رہا, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, دونوں کو اس کو خلا کا اختیار ہے, آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کہیں پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ جناب نہیں وہ عورت کو آپ طلاق ہی نہیں دے سکتے, جب وہ آپ کے ساتھ جلائی جائے گی. عورت کو کہا گیا ٹھیک ہے تم ایک نہیں, تم ایک نکاح سے فارغ ہوگے دوسرا نکاح کرو. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی ہم نے جو بات کی, آپ نے دینی گھر کا بتایا. دینی گھر, دینی گھر وہ ہے جس نے دین کی جو بالکل پڑھا ہو, جو اسلام کے دیے ہوئے حقوق کی پاسداری کرے, وہ دینی گھر ہے. جس نے پڑھا ہوا ہوگا, جس نے علم حاصل کیا ہو یا علم حاصل دین کو پڑھنے کی جستجو رکھی, وہیں سے پڑھ کر ہی اس نے یہ سارا شعور حاصل کیا کہ کیا کیا حقوق کس کے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی. ایک تو یہ ہے کلچر. ایک ہم اور کلچر جو چل رہا ہے دوسرا, جو آج کل ٹرینڈ میں بھی ہے, کہ جو دین سے واقف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق. اب وہ کس طرح کے حقوق مانگ رہے ہیں جو بالکل دین سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ کہتے تو وہی چیزیں ہیں جو ہمارا دین کہہ رہا ہے, لیکن وہ بالکل نہ ان کے گیٹ اپ ایسا ہے, نہ ان کے سلوگنز ایسے ہیں. گیٹ اپ کی بات نہیں ہے, اور اصل جو معاملہ ہے ان کا حقوق سے معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.